لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ تقریر میں مسجد النبوی کے متعلق کچھ باتوں کا ذکر کیا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اسی مسجد النبوی میں جہاں پر آپ کا حجرہ تھا، آپ کو دفن کیا گیا اور آپ کی قبر مبارک اسی مسجد النبوی کے اندر ہے، کہ جسے فی الحال چاروں طرف سے دیواریں اٹھا کر اسے بند کر دیا گیا ہے. ایک کمرے کے اندر آپ کی قبر مبارک ہے، اور یہ کمرہ جو ہے فی الحال مسجد النبوی میں کے اندر واقع ہے. اور بعد میں جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا بھی انتقال ہوتا ہے تو یہ دونوں حضرات کو بھی پہلو رسول میں آپ کے بازو میں، آپ کی قبر کے بازو میں دفن کیا گیا ہے، اور ان دونوں حضرات کی قبریں بھی آپ کے بازو میں ہیں. چنانچہ بعد میں جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور آپ کو دفن کرنے کے لیے جب آپ کے خاندان کے افراد اور بنی ہاشم کے لوگ آپ کے جنازے کو لے کر مسجد النبوی کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ پہلو رسول میں آپ کو دفن کیا جائے، تو اس موقع پر جناب عائشہ اور مروان ابن حکم اور بنی امیہ کے دوسرے افراد آڑے آتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کو پہلو رسول میں دفن ہونے سے منع کرتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو دفن کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا، اور ملت اسلامیہ میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور ان دونوں کو دفن ہونے دیا گیا. لیکن امام حسن علیہ السلام کے جو آیہ مبارکہ کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے، اور آپ نے اپنی مشہور حدیثوں میں جن کا ذکر صحیح بخاری میں ہے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید السردار ہے اور اس کے ذریعے خداوند متعال مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا. تو یہ حدیث رسول کے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، اس کے مطابق بھی آپ فرزند رسول ہیں کہ آپ نے ابنی، میرا بیٹا کے لفظ سے آپ کو یاد کیا. پھر اس کے علاوہ یہی صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو تو بھی اس سے محبت رکھ، اور اس سے بھی محبت رکھ کہ جو اسے محبوب رکھے. اور اس طریقے سے آپ نے امام حسن علیہ السلام کے متعلق اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ حسن و حسین علیہ السلام اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں. چنانچہ امام حسن علیہ السلام کی ایسی افضل اور بافضیلت ذات کہ جو فرزند رسول کی حیثیت سے امت اسلامیہ میں موجود تھی، اور انہیں ہی اپنے نانا اور اپنے جد کے پہلو میں دفن ہونے سے منع کیا گیا. اور اس موقع پر حضرت عائشہ بذات خود ایک خچر پر سوار ہو کر سامنے آئیں، باہر نکلیں، اور مروان بن حکم اور دوسرے بنی امیہ کے افراد کے ساتھ میں آپ نے
امام حسن علیہ السلام کو پہلو رسول میں دفن ہونے سے منع کیا۔ اور اسی موقع پر عبداللہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا کہ جو تاریخ میں کافی مشہور ہے۔ آپ نے کہا کہ تجملتے توغلتے بلو عشتے تفیلتے لکت تس او من السمن ولکل تصرفتے، یعنی یہ شعر کافی فصیح و بلیغ ہے اور تاریخ میں کافی مشہور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے جناب عائشہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم کبھی اونٹ پر سوار ہو کر نکلی اور آج خچر پر سوار ہو کر نکلی، اور اگر زندہ رہو تو شاید کسی دن ہاتھی پر بھی سوار ہو کر نکلو، اور تمہارے لیے تو 8ویں حصے میں سے بھی اس 8ویں حصے کے جب اور 9 حصے کیے جائیں گے تو اس 8ویں حصے کا 9واں حصہ تمہارے لیے ہے، اور تم نے تمام حصوں پر تصرف کر لیا۔ اور تم نے اس کا مفہوم یہ ہے، یہاں پہ تو شعر کا ترجمہ ختم ہو جا رہا ہے کہ یہاں پر اس شعر میں جناب ابن عباس نے سب سے پہلے تو یہ کہ تجملتے سے جنگ جمل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک دن وہ تھا کہ جنگ جمل میں تم اونٹ پر سوار ہو کر آئیں، اور آج تم خچر پر سوار ہو کر آئی ہیں تبغل تھے بولو عشتے تفیل تھے، اور اگر تم زندہ رہو تو شاید کسی دن ہاتھی پر بھی سوار ہو کر آؤ۔ اور لکس تس او من السمن، اور تمہارے لیے تو 9واں حصہ ہے 8ویں حصے کا۔ اب یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اسلام میں وراثت کے جو مسائل ہیں اس میں زوجہ کو جو وراثت میں سے جو حصہ ملتا ہے وہ ہے 8واں حصہ۔ اگر وہ شخص کے جو اپنے اس کی جو زوجہ ہے وہ اگر صاحب اولاد ہے تو اس زوجہ کا حصہ 8واں ہوگا، یعنی اگر اس شخص کی کوئی اولاد بھی ہو پائی جائے اور اس کی زوجہ بھی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے جناب ابراہیم اور جناب قاسم کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ موجود تھی، یعنی بہرحال آپ صاحب اولاد تھے اور وہ اولاد خواہ کسی بھی زوجہ سے کیوں نہ ہو، مگر صاحب اولاد شخص کی زوجہ کو جو حصہ ملتا ہے وہ ملت اسلامیہ میں وراثت کے مسائل کے مطابق 8واں حصہ ہے۔ اب اگر ایک زوجہ ہوگی تو اسے 8واں حصہ پورا مل جائے گا، لیکن اگر کئی زوجہ ہوں جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے موقع پر آپ کی 9 زوجہ، آپ کی 9 ازواج موجود تھیں، تو اس طریقے سے آپ کی وراثت کا جو حصہ تھا تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ازواج کو جو حصہ ملنا چاہیے تھا وہ ہے آپ کی وراثت کا 8واں حصہ، اور اس 8ویں حصے کے بھی مزید بعد میں 9 حصے کیے جائیں گے، اور ہر زوجہ کو چونکہ 9 ازواج موجود تھی لہذا اس بنیاد پر ہر زوجہ کو اس 8ویں حصے میں سے بھی اس کے 9 ٹکڑے کیے جائیں گے، 9 حصے کیے جائیں گے، اور ایک ایک حصہ ہر زوجہ کو ملے گا۔ تو یہی اسی بات کی طرف جناب ابن عباس نے اشارہ کیا ہے کہ لکت تس او من السمن، یعنی تمہارے لیے تو 9واں حصہ ہے 8ویں حصے میں کا، وَلِكُلِّ تصرف، لیکن تم نے تو تمام حصوں پر تصرف کر لیا۔ یعنی کیا مطلب کہ تمام حصوں پر تصرف اس لحاظ سے کر لیا کہ یہ جو حضرت صلی اللہ، کیونکہ جناب عائشہ نے جو رکاوٹ ڈالی اور منع کیا تو اس کی بنیاد یہی تھی کہ وہ بحیثیت زوجہ نبی ان کی وارث ہیں، اور اس وراثت کی بنیاد پر وہ پہلو رسول میں اور ان کے حجرے میں اور ان کے مکان میں بحیثیت وارث رسول وہ منع کر رہی ہیں اور اجازت نہیں دے رہی ہیں کہ انہیں دفن کیا جائے، اس بنیاد پر انہوں نے منع کیا تھا اور امام حسن علیہ السلام کو دفن ہونے سے روکا تھا۔ تو یہاں پر ابن عباس نے اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ اگر بفرض محال یہ مانا بھی جائے تو تمہاری جو وراثت کا جو تمہارا جو حصہ ہے وہ 8ویں حصے کے بھی جب 9 حصے کی جائیں گے تو وہ ایک حصہ تمہارا ہے، لیکن تم نے تو تمام حصوں پہ تصرف کر کے اور بذات خود اور ایک صرف اکیلی تم باہر آئی ہو اور تم نے امام حسن علیہ السلام کو دفن ہونے سے منع کیا۔
تو یہ جناب ابن عباس کا شعر کافی فصیح و بلیغ ہے اور بہت ساری حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب اس کے علاوہ یہاں پر یہ مسئلہ ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہی جناب عائشہ ہیں کہ جن کے والد بزرگوار نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فدق کے مسئلے میں فدق اور دیگر جاگیروں کو دینے سے انکار کیا، اور ایک ایسی شاذ و نادر حدیث کی روایت کی کہ جس کی روایت ان کے علاوہ اور کسی نے بھی نہیں کی، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ نانو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، یعنی معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں، ہم نہ وراثت میں کوئی چیز چھوڑتے ہیں اور نہ کسی سے کوئی ورثہ پاتے ہیں، ما ترکنا ہو صدقہ، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ۔ تو ایک طرف تو یہی جناب عائشہ ہیں کہ جن کے والد بزرگوار یہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر انبیاء کی وراثت کی نفی کی جا رہی ہے، اور اسی بنیاد پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا صدق اور دیگر جاگیروں میں اور وراثت میں جو حصہ ہے اسے دینے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ ایک وقت تو وہ ہے کہ جہاں پر وراثت انبیاء کا انکار کر کے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور اہل بیت کے حقوق کو روکا جا رہا ہے، نہ دیا جا رہا ہے، اور ایک وقت یہ ہے کہ اسی وراثت انبیاء کی بنیاد پر اب امام حسن علیہ السلام کو دفن ہونے سے منع کیا جا رہا ہے، اور اسی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ میں وارث ہوں اور میرا حصہ ہے اور میں زوجہ نبی ہوں اور ان کی وارث ہوں، لہٰذا اس حیثیت سے میں منع کر رہی ہوں اور میری اجازت کے بغیر تم دفن نہیں کر سکتے۔ تو یہ دیکھیے تاریخ کا بالکل عجیب تضاد ہے، اور یہ عجیب منظر ہے کہ کبھی کسی مسئلے کی بنیاد پر، کبھی اسی مسئلے کو بنیاد بنا کر، وراثت کے مسئلے کو بنیاد بنا کر کبھی حق کو غصب کیا جاتا ہے اور حق نہ دیا جاتا ہے، اور کبھی اسی مسئلے کو بنیاد بنا کر دفن ہونے سے منع کیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل تاریخ کی ایسی تلخ حقیقتیں ہیں کہ جن پر انسان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے، اور اسے یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ آیا وہ افراد کہ جو اس قسم کے واقعات جن سے مربوط ہیں اور جنہوں نے تاریخ میں اس قسم کا کردار پیش کیا ہے، اور وقت اور حالات کے مطابق ان کی پالیسیاں اور ان کے عقائد و اعمال بدلتے رہیں، آیا وہ اتباع کے قابل ہیں اور اس قابل ہیں کہ انہیں اپنا رہبر و قائد مانا جائے اور ان سے اپنی دنیاوی اور آخرت کی تمام فلاح و کامیابیوں کو مربوط کیا جائے، اور توقع رکھی جائے کہ ان کے طریقے پر چل کر اور ان کی پیروی کر کے اور ان سے عقیدت رکھ کے آخرت میں نجات اور کامیابی مل سکتی ہے۔ بہرحال اب یہاں پر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جناب عائشہ نے امام حسن علیہ السلام کو دفن ہونے سے منع کیا، اور اس کی اگر انسان ٹھنڈے دل سے غور کرے تو سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں نظر آئے گی، کیونکہ بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی، اور تاریخ اور کتابوں میں اور جہاں پر اس قسم کے واقعات لکھے گئے ہیں وہاں پر کوئی وجہ کا ذکر نہیں ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے منع کیا، اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ وجہ سے بنیادی یہی تھی کہ جناب عائشہ کا اہل بیت سے اور حضرت علی، جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین اور دیگر اہل بیت کے افراد سے جو ان کی نفرت و عداوت تھی، بس یہی اس کی بنیادی وجہ تھی کہ وہ کبھی حضرت علی علیہ السلام کا نام تک لینا گوارا نہ کرتی تھیں، اور ان کے بارے میں مختلف باتیں اور جنگ جمل میں ان کے خلاف قیادت کرنا اور ان سے نبرد آزمائی کرنا، اور اسی بنیاد پر امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو بھی دفن ہونے سے روکنا، اور اس موقع پر نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بنی امیہ کے افراد نے جنازے پہ تیر تک برسائے، اور آپ کے جنازے میں کئی تیر پیوست ہوئے۔ تو یہ ایک تاریخ کا بالکل المناک واقعہ ہے کہ جس میں انسان کو عبرت کے آثار نظر آ سکتے ہیں اگر وہ ٹھنڈے دل سے غور کرے۔ بہرحال تو یہ مسجد النبوی کے متعلق ہمارا ذکر چل رہا ہے، تو اس میں
یہ مختلف باتیں ہیں کہ جن کا تعلق مسجد النبوی سے، لہذا انہیں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات تو ختم ہو گئی، اور یہ جو مسجد النبوی میں جو قبریں ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور ان کے پہلو میں حضرت عمر، حضرت ابوبکر کی قبر ہے، اور ان کو دفن کرنے کے لیے کسی نے منع نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند اور چہیتے نواسے کہ جنہیں آپ نے بیٹا کہا، اور آیہ مبارکہ کے روح سے بھی آپ فرزند رسول ہیں، اور صحیح بخاری کی احادیث کے ذریعے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے انہیں ابنی، میرا بیٹا کہا، اور آپ کی اتنی چہیتی ہستی اور آپ کے فضائل کے بارے میں جو آپ نے بتایا، اور یہ جو مشہور حدیث ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ بھی تمام عالم اسلام کے فرقوں میں متفق علیہ ہے کہ حسن و حسین جو ہیں وہ جنت کے سردار، جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ دیکھیے ایک عجیب بات ہے کہ ایسی با فضیلت ہستی اور ایسی بلند و بالا و عرفہ منازل والی ہستی کو دفن ہونے سے منع کیا گیا، لیکن وہیں پر کچھ اور افراد کو دفن ہونے سے کسی نے منع نہیں کیا، اور وہ دفن کیے گئے۔ تو یہ ایک عجیب مسئلہ ہے۔ بہرحال تو یہ جو یہاں پر مسجد النبوی میں یہ جو قبور ہیں، تو اس کے بارے میں یہ روایات پائی جاتی ہیں کہ جب آخری زمانے میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور ہوگا، اور آپ جب تمام عالم اسلام، تمام دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے، اور اپنے ظہور کے بعد میں جب آپ مختلف امور کو انجام دیں گے، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہی مسجد النبوی میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور آپ کی قبر میں جو دو اور قبریں ہیں، اور ان تمام قبروں کو جو ایک کمرے چار طرف سے دیواریں اٹھا کر اسے بند کر دیا گیا ہے، اور ایک کمرے میں یہ قبریں بند ہیں اور اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اور صرف بعض مخصوص اوقات میں بادشاہ یا اس کے کسی مقرب اور قریبی رشتہ دار کو صرف جانے کی اجازت ملتی ہے، اور کبھی کبھار یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ بادشاہ یا اس کے کسی قریبی رشتہ دار کے ہمراہ یہ لوگوں کو جانے کا موقع ملتا ہے، اور یہ کمرے کا دروازہ کھلتا ہے، اور قبروں مسجد النبوی کے اندر جو قبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی زیارت اندر سے نصیب ہوتی۔ تو بہرحال جب آپ ظہور فرمائیں گے تو آپ یہ بھی کریں گے کہ یہ جو کمرہ یہ جو کمرہ ہے کہ جس کی چاروں دیواریں ہیں، اس کمرے کی چاروں دیواروں کو آپ سب سے پہلے تو ڈھائیں گے، اور جب آپ ان چاروں دیواروں کو گرانے کی کوشش کریں گے تو اس وقت خداوند متعال ایک خوفناک اور خطرناک ترین آندھی بھیجے گا کہ جس کی وجہ سے وہ افراد کہ جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں، اور جو ایمان میں پکے اور راسخ نہیں ہیں اور پختہ مومن نہیں ہیں، ان کے قدم ڈگمگا جائیں گے، اور وہ یہ گمان کریں گے کہ یہ جو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فضل شریف جو یہ عمل کرنے جا رہے ہیں کہ اس دیواروں کو ڈھانے، اور اس کے بعد میں آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کے لیے ہے، اور اس وجہ سے کچھ لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے اور وہ ایمان کے راستے سے ہٹ جائیں گے، اور یہ امت کی اور لوگوں کی آزمائش کے لیے یہ معاملہ ہوگا خدا متعال کی طرف سے، تاکہ وہ افراد کے جو پختہ مومن نہیں ہیں اور جن کے دلوں میں ذرا بھر بھی ان افراد کے لیے محبت اور الفت اور جگہ ہے، وہ کھل کر سامنے آ جائیں اور وہ مومنین کے گروہ سے الگ ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ پہلا موقع ہوگا کہ کچھ افراد کے قدم ڈگمگا جائیں گے اور وہ مومنین کے گروہ سے ہٹ جائیں گے۔ پھر بعد میں جب آپ ان چاروں دیوانوں کو ڈھا کر یہ جو قبروں میں جبت اور طاغوت یا لات و عزا یا فرعون اور حامان کے نمائندے جو دفن ہیں، تو انہیں آپ ان کی قبروں کو کھول کر اور ان کی لاشوں کو نکال کر آپ ایک دو درختوں پر سولی دیں گے ان لاشوں کو، تو اس موقع پر بھی خدا متعال کی طرف سے آزمائش کے لیے یہ
امر سامنے آئے گا کہ وہ جو درخت سوکھے ہوئے درخت ہوں گے جن کے اوپر ان کی لاشوں کو سولی دی جائے گی، تو وہ درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے اور ان میں پتے نکل آئیں گے اور وہ سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا موقع ہوگا کہ اس وقت وہ افراد کہ جن کے دلوں میں ذرا بھر بھی ان افراد کے متعلق جگہ ہوگی اور ان کا ایمان پختہ نہیں ہوگا، ان کے قدم ڈگمگا جائیں گے اور وہ مومنین کے گروہ سے الگ ہو جائیں گے۔ بہرحال بعد میں پھر امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فضل شریف ان دونوں لاشوں کو جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیں گے، اور اس طریقے سے یہ فتنہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا، اور یہ جو تمام معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ہمیشہ رنج و ملال اور حزن و غم طاری رہتا ہے، وہ حزن و غم اور وہ رنج و ملال اور وہ کدورت اس کے بعد دور ہو جائے گی۔ اور پھر یہی جو مسجد النبوی کی جو توسیع کی گئی ہے اور اس کو جو رونق دنیا سے زینت دی گئی ہے اور اس کے اوپر جو آرائش و زیبائش کے کام کیے گئے ہیں، تو صرف یہی مسجد النبوی ہی نہیں بلکہ مسجد الحرام اور مسجد کوفہ اور اس طرح عالم اسلام میں جتنی بھی بڑی بڑی مساجد ہیں کہ جنہیں رونق دنیا سے آراستہ کیا گیا ہے، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فجر شریف اپنے ظہور کے بعد میں یہ تمام مسجدوں کو منہدم کر دیں گے اور ان کو خصوصاً مسجد الحرام اور مسجد النبوی اور مسجد الکوفہ کو انہی بنیادوں پر تعمیر کریں گے کہ جن بنیادوں پر اولاً اور ابتداً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجدوں کو تعمیر کیا تھا، اور جس سادگی اور جس آرائش دنیا سے مبرہ طریقے سے ان مسجدوں کو تعمیر کیا گیا تھا، بالکل اسی انداز میں یہ مسجدیں منہدم کر کے دوبارہ بالکل سنت نبوی کی پیروی میں اور ان کے طریقے اور ان کے راستے پر چلتے ہوئے اور انہی کے طریقے سے ان مسجدوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ لہذا یہ تو تھا مسجد النبوی کے متعلق کچھ باتوں کا ذکر کہ جو ہجرت کے فوراً بعد جب آپ مدینۃ المنورہ میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہی تھا کہ مسجد النبوی کی تعمیر کی، اور ہمارا سلسلے بیان وہاں سے مرکوز ہو گیا مسجد النبوی کے متعلق، اور اس کے متعلق جو کچھ باتوں کا ذکر کیا گیا آج اور گزشتہ تقریروں میں۔ لہذا اب یہاں پر مسجد النبوی کا معاملہ اور مسجد النبوی کا جو ذیلی موضوع ہے وہ تو ختم ہو رہا ہے۔ اب اپنا سلسلے بیان ہم واپس ربط دیتے ہیں جہاں سے یہ ٹوٹا تھا، کہ جب ہجرت کرنے کے بعد آپ مدینۃ المنورہ میں پہنچے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ مسجد النبوی کی تعمیر تھی، اور مسجد النبوی کے تعمیر کے بعد میں ہجرت کے پہلے سال میں یہ مسجد النبوی کی تعمیر ہوئی، اور اسی سال میں واقع مواخات پیش آیا۔ واقع مواخات یعنی آپ جیسے ہی مدینہ پہنچے تو وہ افراد کہ جو آپ کے ساتھ میں ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، وہ تمام مسلمان اور وہ تمام مومنین کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، وہ عالم اسلام میں مہاجر کہلائے، اور وہ افراد کہ جو مدینہ میں ہی مقیم تھے اور جو مدینہ کے ہی رہنے والے تھے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مسلمانوں کو جو کہ ہجرت کر کے آئے تھے پناہ دی اور اپنے شہر میں رہنے سہنے دیا اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کیا، تو وہ افراد اور وہ مسلمان انصار کہلائے۔ لہذا ابتدائے اسلام میں ہی مدینہ میں جب حکومت اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی تو یہ مہاجر اور انصار یہ دو گروہ کا ذکر آتا ہے، اور یہ تمام مسلمان جو تھے اس وقت ابتداً مہاجرین اور انصار اس قسم کے دو گروہ میں بڑھ گئے تھے، جو کہ
کوئی ایسی گروہ بندی والا معاملہ نہیں تھا، مگر ایک تشخیص کے لیے اور ایک پہچان اور تعارف کے لیے ان افراد کا یہ نام دیا گیا کہ وہ مسلمان کہ جو مکہ سے ہجرت کر کر آئے تھے مدینہ، وہ مہاجر کہلائے، اور وہ مسلمان کہ جو وہیں مقیم تھے اور جنہوں نے ان مہاجروں کو پناہ دی اور ان کی ضروریات کو پورا کیا، وہ انصار کہلائے۔ لہذا یہاں ہجرت کے پہلے سال میں آپ نے یہ عمل کیا کہ سب سے پہلے آپ نے تمام مہاجرین اور انصار کے درمیان میں صیغہ مواخات کو جاری کیا، صیغہ اخوت کو جاری کیا، یعنی آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا، یعنی اس طریقے سے آپ نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کے ساتھ میں رشتہ اخوت میں جوڑ دیا، اور صیغہ اخوت پڑھے گئے کہ جو کہ باقاعدہ اسلام میں ابھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ جس میں اگر انسان کسی کو اپنا بھائی بنانا چاہتا ہے تو وہ صیغہ اخوت پڑھ کے اسے اپنا بھائی بنا سکتا ہے، یہ ایک طریقہ ہے اسلام میں۔ تو یہ اسی طریقے کی پیروی ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا، صیغہ اخوت پڑھا گیا، تاکہ اس طریقے سے یہ انصار جو ہیں کہ مہاجروں کو پناہ دیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں اور انہیں رہنے سہنے اور زندگی گزارنے میں آسانی پیدا ہو، اور اس طریقے سے ایک معاشرہ تشکیل پائے کہ جس میں یہ مہاجرین و انصار دو الگ الگ اور مختلف اور جدا گروہ نہ قرار پائیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں اور بالکل بھائی بھائی کی طرح مل کر رہیں۔ تو اس موقع پر آپ نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنایا، اور یہاں پر بھی حضرت علی علیہ السلام کی ایک انتہائی اہم فضیلت کا موقع آتا ہے کہ اس موقع پر آپ نے تمام لوگوں کے درمیان تو مواخات قائم کر دی اور ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک ایک مہاجر ایک ایک انصار کو، لیکن حضرت علی علیہ السلام کو کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا۔ تو اس موقع پر جب یہ پورا واقعہ ختم ہو گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے آنکھوں میں آنسو آپ کے آ گئے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا اور اس معاملے میں مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اور ابھی تک مجھے کسی کے ساتھ میں آپ نے بھائی نہیں بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، آپ رنجیدہ نہ ہوں اور غم نہ کھائیں، کیونکہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے مخصوص کیا ہوا ہوں، اور میں جو تمہیں اپنا بھائی بناتا ہوں تم میرے بھائی ہو۔ اور اس موقع پر آپ نے صیغہ مواخات اور صیغہ اخوت جاری کیا، حالانکہ بذات خود آپ حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے، یہ تو آپ کا خونی رشتہ تو تھا ہی پہلے سے، اس کے علاوہ آپ داماد بھی تھے، یہ بھی ایک نسبی رشتہ بھی موجود تھا، لیکن یہ جو دینی رشتہ جو قائم کیا گیا تھا اور یہ جو مواخات کے واقعے میں یہ صیغہ مواخات جو پڑھے گئے تھے اور مہاجرین و انصار کے درمیان میں اخوت قائم کی گئی تھی، تو اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے حضرت علی علیہ السلام کو چنا اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے اپنے کو چنا، اور آپ دونوں بزرگوار ایک دوسرے کے بھائی قرار پائے، اور آپ دونوں بزرگواروں کے درمیان میں صیغہ اخوت پڑھا گیا، جو کہ ایک انتہائی اہم ترین فضیلت کی طرف حضرت علیہ السلام کے اشارہ ہے کہ دراصل بھائی بھائی جو ہوتا ہے وہ عقائد اور اعمال کے حساب سے اور شخصیت اور کردار کے حساب سے وہ تمام افراد کے جو ملتے جلتے تھے اور ایک جیسے تھے، اس موقع پر حضرت نے اس بات کو ملحوظ رکھا تھا، اور مہاجرین و انصار کے درمیان میں جب مواخات قائم کی گئی تھی تو ان کے عقائد و کردار اور ان کے شخصیت اور ان کے اعمال کی مناسبت سے انہیں بھائی بھائی بنانا تھا، اور وہ افراد کے جو ملتے جلتے ایک جیسے تھے انہیں بھائی بھائی بنایا گیا تھا۔ تو اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام کو جو آپ نے اپنے لیے چنا، تو یہ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ایک حضرت علیہ السلام کی انتہائی اہم فضیلت ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بالکل آپ کی شخصیت اور آپ کا کردار اور آپ کا عقیدہ و عمل
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملتا جلتا تھا، اور یہ ایک دوسرا پہلو ہے فضیلت کا جو اس صیغہ اخوت اور واقع مواخات کے ذریعے قائم ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ واقع مباحلہ میں تو خداوند متعال نے صریح لفظوں میں آپ کو نفس رسول قرار دیا ہے، اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس قرار پائے ہیں۔ تو اس بنیاد پر بھی یہ واقع مواخات میں آپ کا سنت نبوی کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ واقع مواخات ہے کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب، اور آپ کے بھائی اور آپ کی شخصیت اور کردار اور عقیدہ و عمل بالکل ملتا جلتا ہم پا رہے ہیں۔ اور قرآن آیت کی، قرآن کے ذریعے اور قرآن کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقع مباحلہ میں آپ کو نفس رسول قرار دیا گیا ہے۔ تو ان دونوں بنیادوں پر حضرت علی علیہ السلام ہی وہ ہستی قرار پاتے ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جگہ پر اور آپ کے نائب و جانشین بننے کے سب سے زیادہ مستحق ثابت ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صیغہ مواخات میں بھی اور واقع مواخات میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے لیے چنا۔ بہرحال تو یہ ہجرت کے اولین پہلے سال میں یہ واقعات پیش آئے، اور یہ پہلے سال میں آپ مدینہ میں اچھی طریقے سے آپ سیٹل ہو گئے، اور آپ نے مدینہ کی سرداری اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور مدینہ کے اندر اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اور آپ ویسے تو دینی طور پر تو آپ سربراہ تھے ہی، رسول اللہ تھے ہی، اور دین اور مذہب کی بنیاد پر آپ قائد و رہبر تھے ہی، لیکن دنیاوی حساب سے بھی اور دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دنیاوی حساب سے بھی آپ نے بظاہر مدینہ کی حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور آپ ایک واحد ایسی ہستی قرار پائے کہ جن کے احکامات دنیا اور آخرت دونوں معاملات میں مدینہ کے اندر آپ کے نافذ ہوئے، اور مدینہ میں حکومت اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اب یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر دین اور مذہب اور دنیا اور حکومت اور نبوت دونوں ایک جگہ جمع ہو گئی، اور حکومت اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری حکومت اسلامیہ کی بنیاد ڈالنا اور تمام عالم میں حکومت اسلامیہ کو پھیلانا بھی تھا۔ آپ سے پہلے جو دیگر ماضی میں جو انبیاء گزرے تھے، ان میں سے بعض انبیاء کو چھوڑ کر زیادہ تر انبیاء کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ وہ ظاہری طور پر اور دنیاوی حساب سے ایک حکومت کی بھی بنیاد ڈالیں اور حکومت اسلامیہ اور حکومت دینیہ کو رائج و عام کریں، مگر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص فضیلتوں میں سے ایک فضیلت اور ایک ذمہ داری آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ کو دنیا میں حکومت اسلامیہ کو قائم کرنا تھا، اور جس کی ابتدا مدینہ میں کی گئی۔ بہرحال تو یہ ہجرت کے پہلے سال کے کچھ واقعات تھے کہ جن کا ذکر کیا گیا، اور آج کی تقریر یہیں پہ ختم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔